أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. حضرات، اس سے پہلے جو آیت آئی تھی اس میں بھی کچھ سوالات اور اس کے جوابات دیے گئے تھے. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں، پھر ہم اپنا مال کتنا خرچ کریں، اس کے بارے میں سوال پوچھا تو یہ بتا دیا گیا. اب ایک سوال جو مسلم معاشرے کے اندر جس کی بڑی فکر لاحق تھی، اس معاشرے کو، جس معاشرے کو خیر القرون کہا گیا، وہاں کے لوگوں کو بڑی پریشانی لاحق تھی کہ آخر یتیموں کے ساتھ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. جو آیت ابھی تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یسألونک عن الیتامى، اے پیغمبر لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل اصلاح لهم خیر، آپ کہیے کہ ان کے لیے جو بہتر ہے اسی کو مقدم رکھا جائے گا. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر آپ یتیموں کا مال اپنے مال سے ملا دیتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو کوئی بات نہیں، وہ تو آپ کے دینی بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والے کو بھی جانتا ہے، بدنیتی پالنے والے کو بھی جانتا ہے، اور اس کی فلاح و بہبود کی خاطر کام کرنے والے کو بھی جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ تم کو تکلیف میں ڈال دیتا. اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ ان کی اصلاح پیش نظر رہنی چاہیے. اصل میں دو آیتیں نازل ہوئی تھی، ایک سورہ نساء کے اندر اور یہ اسی سورہ بقرہ کے اندر. پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی یتیموں کے سلسلے میں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، ظلم کر کے ناحق طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، یہ کہا تھا. اور ایک آیت کے اندر تو یہ سختی کے ساتھ کہا گیا تھا کہ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. تو ان دو آیتوں نے ان صحابہ کرام کو جن کی زیر کفالت کچھ یتیم بچے تھے، بچیاں تھیں، وہ لوگ پریشانی میں پڑ گئے. انہوں نے کہا کہ مال اگر کریں تو کیا کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ مال کے قریب مت جاؤ. اگر ہم لوگ ان کے مال کی حفاظت کے لیے اگر ان کی والدہ سے شادی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو صحابہ کرام نے یہ سوچا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یسألونک عن الیتامی، لوگ آپ سے یتیموں کے مال کے بارے میں، یتیموں کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں. قل اصلاح لهم خیر، آئے پیغمبر آپ کہیے ان کی فلاح و بہبود جو ان کے حق میں بہتر ہے اس کو پیش نظر رکھیے. چاہے آپ اپنا مال، ان کا مال اپنے مال سے ملا کر کے خرچ کریں، چاہے ان کا مال الگ سے رکھیں اور اس میں سے پائی پائی کا حساب رکھ کے آپ خرچ کریں. اگر یتیم کی اصلاح، اس کے مال کی حفاظت آپ کے پیش نظر ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن صحابہ کرام جو تھے بہت زیادہ احتیاط کرنے والے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، یتیموں کا مال الگ رکھنا شروع کیا. اگر ان کا مال، ان کے کھلانے کی چیزیں اگر بچ گئیں تو اس کو کھایا بھی نہیں، سڑتی رہیں، خراب ہوتی رہیں چیزیں، تو اتنا احتیاط برتنا شروع کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ ان کی بھلائی کے پیش نظر ان کا مال اپنے مال سے ملا کر کے ان کی بھلائی کے سامنے رکھ کر کے آپ خرچ کر رہے ہیں، فإخوانکم فی الدین، تو آپ کو اتنا ٹینشن لینے کی، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے دینی بھائی ہیں.
آپ کیا چاہتے ہیں؟ ان کا مال تو برباد کرنا چاہتے نہیں، ان کے مال کی حفاظت چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ اپنے مال کے اندر ان کا مال ملا کر کے خرچ کرتے رہیے، لیکن ان کے ساتھ کسی طرح سے کوئی ناانصافی نہ ہو، ان کی حق تلفی نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ یعلم المفسد من المصلح، ایک طرف تو یہ اجازت دی کہ ان کا مال آپ ملا کر کے کھا سکتے ہیں احتیاط کرتے ہوئے، لیکن دوسری طرف بھی تنبیہ کی واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ بدنیت کو بھی جانتا ہے۔ اگر کسی نے دل میں یہ نیت رکھی ہے کہ بھائی یتیموں کا مال ہے اپنے مال میں ملا دو، کون پوچھنے والا ہے، اس کا باپ تو ہے ہی نہیں دنیا کے اندر، ہم اپنا مال ان کے مال کے ساتھ ملائیں گے، ہمارا مال تو تھوڑا ہے ان کا زیادہ ہے، لو خرچ کرو جیسا جی چاہے۔ یہ اگر کسی نے نیت پال رکھی ہے اپنے دل میں تو خبردار، اللہ جانتا ہے کہ تمہاری کیا نیت ہے اس کے مال کے ساتھ اپنا مال ملانے۔ اور اسی طرح سے کوئی اگر نادار ہے، یتیم کے باپ نے کوئی زیادہ مال نہیں چھوڑا ہے، وہ اس کی اصلاح چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ مال کے ساتھ اپنا مال ملاؤ اور ان کی بھلا و بہبود کو سامنے رکھ کر، اگر اللہ چاہتا تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتا، کیا مشقت میں ڈالتا، کس طریقے کی مصیبتوں میں ڈالتا، مصیبتوں میں یہ ڈالتا کہ ان کا مال الگ رکھو، ایک پیسہ اپنے مال کے ساتھ ملانے کی اجازت نہیں، یتیموں کے مال یتیموں کی طرح رکھو اور ان کا خرچ کرو، یہ مصیبت میں پڑ جاتا آدمی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت قانون نہیں بنایا، واللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، طاقت والا ہے، چاہے تو یہ فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس معاملے میں آسانیاں پیدا کی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم بھی ہے، وہ حکمت پر مبنی فیصلے کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ جو انسان اچھائی اور بھلائی چاہتے ہیں یتیموں کی، وہ ناحق پریشانی میں پڑ جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت پر مبنی فیصلہ کرتے ہوئے اجازت دی کہ اگر ان کے مال کے ساتھ اپنا مال ملاتے تھے ہو تو تمہارے اپنے بھائی ہیں، بس ان کی فلاح پیش نظر رہے، بس اتنی بات۔ آگے آنے والی آیت کے اندر مشرکات کے ساتھ، مشرک خواتین کے ساتھ نکاح کے سلسلے میں باتیں ہیں، اس پر کیا کیا مسائل ہیں، یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پر غور فکر کرنے اور اس کی تہ تک پہنچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا